السلام علیکم ایوری ون، دس از میرب ذیشان اینڈ یو واچنگ سما اسٹوریز. ناظرین، ہمیں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارے ارد گرد جنات موجود ہیں، ہم ایسٹرالوجی پر بڑا بلیو کرتے ہیں، ہم اپنی قسمت جاننے کی طرف ہمیشہ راغب رہتے ہیں کہ آخر ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے. اس طرح کے کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہمیں ہمیشہ محسوس ہوتی ہے اور وہ ہے جنات، موکلات، کہ شاید کوئی موکل ہیں ہمارے ارد گرد، شاید کوئی پازیٹیو انرجی ہے، نیگیٹو انرجی ہے، آگے مستقبل میں کیا ہونا ہے. اتنے سارے سوالات لے کر ایک انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جاننے کی تمنا ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے. اس حوالے سے آج ہم بڑی وسیع گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں جن کا انٹروڈکشن اتنا وسیع ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں. میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد ہمایوں مظہر حسین صاحب، جو کہ روحانی، فکری، سائنسی علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ جیمولوجسٹ بھی ہیں، ایسٹرولوجسٹ ہیں، پلس ماہر جنات ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے تو شفا بخش بھی ہیں اینڈ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے واقعات کیا ہیں، اور جو جس طرح میں نے کہا کہ موکلات، جنات، فیوچر، یہ چیزیں کس حد تک ایگزسٹ کرتی ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب، ایک انسان جب اتنی ساری چیزوں میں مہارت حاصل کرتا ہے تو اس کی اپنی زندگی بھی کہیں نہ کہیں کافی سارے معاملات سے دو چار ہوئی ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کی گرفت میں آنے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ مجھے جاننا ہے دنیا کے بارے میں؟ میں بھی اپنی ایک لائف کی زون میں اس ٹائم ایک ایسی زون میں چل رہا تھا کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں اتنی زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں. پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک تو ڈائمینشنس جو ہیں وہ ہمارے گرد تو بہت ساری ہیں، مگر جو اس کی مین ریزن ہے نا وہ ہم لوگ خود ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ وہ جو نظر ہے نا ہماری، ساری انرجیز یہاں ہیں. اب میں اگر آپ کو کسی نیگیٹو نظر سے دیکھوں گا نا تو جو نیگیٹو انرجی ہے نا وہ جا کے آپ کو لگے گی، آپ کو ہٹ ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئے گی مگر وہ آپ کو ہٹ ہوگی. تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ہم لوگ دنیا کے جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم لوگ دنیا داری میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ 100 جھوٹ بولتے ہیں بزنس کے اندر، اوپر نیچے بھی کرتے ہیں، آگے پیچھے بھی کرتے ہیں. تو وہ پھر نا وہ چیزیں نا ہمارے اندر پازیٹیوٹی اتنی رہتی نہیں ہے، وہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے سے نا حسد کرنے لگ جاتے ہیں، جلن میں آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی کیسے آ گئی. پارٹنر سے جلتا ہے، پارٹنر سے نا حسد کرنے لگ جاتا ہے. جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو پھر وہاں پہ یہ چیز کریٹ ہوتی ہے نظر بد، ہم جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں جادو. آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میرے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں اپنا نا لائف کے اندر، مگر جو سب سے جو نا بڑا جو واقعہ تھا نا جس نے مجھے پورا چینج کر دیا وہ یہ تھا کہ میں نے کسی کے اوپر بہت ٹرسٹ کیا تھا. پارٹنر تھے میرے بزنس کے اندر بھی، سارے دوست بھی تھے میرے. میں نے ٹرسٹ کیا تھا تو بس وہ ٹرسٹ کا مجھے نا خمیازہ بہت جو ہے نا بھگتنا پڑا. یعنی کہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ میں نے اس چیز کو فیل کیا تھا اپنے اندر، میں نے اس چیز کو فیل کیا تھا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے جب جادو کو جب آپ فیل کرتے ہیں تو آپ کو نا سمجھ آتی ہے. اب 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، آپ کو ان کی آواز ہی نہیں آ رہی، آپ اپنی ڈائمنشن کسی زون میں چلے گئے، آپ اپنے کسی زون میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ اپنے کام کی طرف نا نہیں توجہ کر رہے. جو 1 مہینے پہلے جو سی کمپنی آپ کو مطلب نا پروفٹ میں جا رہی تھی اور آپ نے لوگوں سے پیسے لینے تھے، 2 مہینے بعد آپ نے مارکیٹ کے کروڑوں روپے دینے ہوں یا مارکیٹ کے لاکھوں روپے دینے ہوں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. تو وہ پھر اور آپ سے جب پوچھا جائے کہ جی 1 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا ہے تو آپ کو اس کا جواب بھی دینا نہ ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری ڈائمینشن کہاں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. تو کچھ اس طرح کے کچھ واقعات تھے جو کہ نا جنہوں نے مجھے بہت ڈیمیج کیا تھا، اور اس حد تک ڈیمیج کیا تھا کہ میں بالکل نا مورلی اور جو ہے نا فزیکلی تو میں ہو گیا تھا مگر مینٹلی طور سے میں نا بہت ایگزاسٹ ہو گیا تھا. یعنی کہ بہت زیادہ میں نا بہت ڈسٹربنگ ہو گیا تھا، بہت زیادہ ڈسٹربنگ تھی میرے لیے وہ چیز. تب میں نے سوچا، تب مجھے ایک جو ہے نا بس ایک اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. بیٹھا جائے نماز پہ مصلی پہ بیٹھا، بڑی مشکل سے بیٹھا، نہیں بیٹھنے دیتی یہ والی چیزیں، بڑی مشکل سے بیٹھا. بس وہ اللہ نے ایک نصیب میں لکھی ہوئی تھی وہ چیز. بیٹھا، کچھ رہنمائی ملی، کچھ پیرنٹس کی طرف سے رہنمائی ملی، کچھ گھر والوں کی طرف سے کچھ تھوڑی سی ہنٹس ملی. بیٹھے، کوشش کیا اس کو، تو کرتا رہا. پھر جو ہے نا ایک صاحب ملے، وہ بھی اللہ والے ملے تھے، ایک ہی دفعہ ملے، پھر وہ دوبارہ مجھے ملے نہیں. انہوں نے کچھ بتایا، وہ میں نے ریمیڈیز شروع کی.
تو آہستہ آہستہ کر کے میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا ہیل کیا. جب میں ہیل کر کے جب میں باہر نکلا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں جس ڈائمینشن میں تھا وہ ڈائمینشن کیا تھی اور یہ ڈائمینشن جو میری اوریجنل ڈائمینشن تھی یہ ڈائمینشن کیا تھی. اچھا ایک بڑے مزے کی چیز ہے کہ میں جب اس ڈائمینشن سے میں جب باہر نکلا ہوں نا تو میں پہلے سے پیوریفائی ہو کے نکلا ہوں. تو انرجیز کی ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے جنات ہوتے ہیں, جنات کے علاوہ بھی کوئی انرجیز ایگزسٹ کرتی ہیں؟ جنات کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری انرجیز ہیں اس ڈائمینشن میں. 19 قسم کی انرجیز ہیں جو کہ ہر قسم کی آپ کو ہر ڈائمینشن میں ایک نا علیحدہ انرجیز آپ کو نا ملے گی, مگر اس انرجی تک جانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہوتی ہے نا مین ہوتی ہے وہ فریکوینسی. آپ نے اس فریکوینسی کو میٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے ریاضت کرنی ہے, تو آپ کے سارا کچھ آپ کے اندر ہے, پوری کل کائنات آپ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اس کو پہچاننا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی نظر ماشاءاللہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ارد گرد چیزیں نظر آ جاتی ہوں گی ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کے اوپر فوکس کریں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ موکلات یا جنات ہوتے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ موکلات جنات تو انرجیز ہوتی ہیں جن کو ہر انسان کے پاس انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قارین, ٹھیک ہے نا, حمزات. اب اس کے دو پہلو ہیں, ایک یہ نیگیٹو ہے, ایک ہوتی ہے نا پازیٹیو انرجی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جسم لطیف, ٹھیک ہے. انسان کی باڈی اور یہ انسان جو بنا ہے نا وہ بنا سول, اسپرٹ اور باڈی. سول جو ہے نا وہ آپ کی روح کہلاتی ہے, جو اسپرٹ ہے نا وہ آپ کا جسم لطیف ہے. اچھا, ہاں یہ آپ کا جسم لطیف ہوتا ہے, ہاں, جس کو ہم حمزات کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہماری باڈی ہے, یعنی کہ اس نے جو ہے نا گوشت ہے, ماس پوس جو بھی, ٹھیک ہے, یہ ہماری باڈی ہے. اب جو اصل میں جو سول ہے نا اس کا کام صرف اور صرف ہے وہ ایک نا اللہ کی پھونکا ہوا ایک نور ہے, وہ صرف ہماری باڈی کو کرنٹ دے رہا ہے, انرجی دے رہا ہے, جو بھی دے رہا ہے جس طریقے سے. اب جو ہم چل رہے ہیں, جو ذہن ہمارا دماغ چلتا ہے, ہمارے دماغ میں آئیڈیاز آتے ہیں, بعض کے نیگیٹو آتے ہیں, بعض کے پازیٹیو آتے ہیں, وہ سارا ہمارے ساتھ جو ہمارا جسم ہوتا ہے نا لطیف, جو کہ حمزات کہلاتا ہے, وہ سارا ہمیں وہ گائیڈ کرتا ہے. ہمارے کرم پہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نیگیٹو کام کر رہے ہیں کہ ہم پازیٹیو کر رہے ہیں. ہم نیگیٹو کریں گے تو وہ ہمیں نیگیٹو کی طرف اکسائے گا, یار ڈرنک کر لے, یار پارٹی کر لے, یار ادھر چلتے ہیں, یار ادھر چلتے ہیں, اور یار ابھی اذان ہوئی ہے, یار ابھی پڑھتا ہوں نماز, 10 منٹ میں پڑھتا ہوں, 15 منٹ میں پڑھتا ہوں. ہوتا ہے بیسیکلی آپ کا حمزات سے ہوتا ہے, آپ اپنے حمزات سے کرتے ہیں سیلف کمیونیکیشن. بعض لوگوں کا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے یہ, جب آپ سیلف کمیونیکیشن کرتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا, تو بیسیکلی وہ آپ کا حمزات بول رہا ہوتا ہے جسے آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. اب حمزات کے بارے میں میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں, ایک بڑا واقعہ, بہت ایک نا میری زندگی کا بڑا نا ایکسپیرینس والا واقعہ تھا وہ. اب جو ہے نا ایک میرا دوست تھا, اس کا نا ایک جو نا کوئی وہ بڑے مانتے تھے اپنے نا گاؤں کے اندر, میں اس کا نام نہیں کوٹ کروں گا, وہاں پہ وہ کہتے تھے جی یہاں پہ جو ہے نا گاؤں کے اندر جو ہے نا یہ بہت بڑے نا اللہ والے ہیں, یہ تو یہ نا ہر ایک کو نا ہر کچھ بتا دیتے ہیں, مطلب جو جاتا ہے ان کے پاس اس کو بتاتے ہیں جی یہ ہے, جی اس طرح ہے. تو اچھا ہاں واقعات ہر ایک کو بتا دیتے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں نا بہت شفا بھی ہے اس طریقے سے بھی. تو میں نے ان کو کوٹ کر کے بتایا تھا, میں نے ان کو بولا تھا کہ یہ کوئی جو ہے نا فکر نہیں ہوتا, فکر جو ہے نا فکر اور چیز ہے. یہاں پہ جو ہے نا فکر جو عملیہ جو عامل ہوتا ہے نا, جو ایک جو عمل کر کے کسی بھی چیز کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے, وہ بابا بن جاتا ہے. بابا بننے سے مراد ہے کہ وہ نا وہ سمجھتا ہے کہ یار میں نا ولی اللہ ہو گیا. نہیں, ولی اللہ نہیں ہوتا. ولی اللہ یہ مذاق چیز نہیں ہے ولی اللہ, کہ آپ بولو کہ نا ہر کوئی اٹھ کے ولی اللہ ہو جائے گا, دو عملیات کرے گا, 2 چیزیں پاس آ جائیں گی تو وہ نا ولی اللہ ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا, ولی اللہ کی اور بات ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا تھا جی وہ نا اولیاء اللہ ہے جی, وہ جو ہے ایسے کر کے نا سلسلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ایسے. تو وہ کوئی مجھے لے کے میں اختلاف کرتا تھا. میں کہتا تھا جی ان کے پاس جو ہے نا کوئی ایسی چیز ہے, کوئی نا مخلوق ہے جو کہ کسی دوسرے کے جو ہے نا حمزات سے بات کر کے ساری انفارمیشن کو پہنچا دیتی ہے پہلے سے اس کے جانے سے, کہ اس نے یہ کیا. وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا تھا. تو یہ تو پھر میں گیا اس کے ساتھ, جب ہم وہاں پہ گئے اس کے آستانے پہ گئے ان کے ساتھ, تو بات چیت وغیرہ ہوئی, تو انہوں نے میرا انٹروڈکشن دیا نا, اس طریقے سے نہیں دیا, میں ان کو بتایا تھا ان کو نہیں بتانا کہ میں کون ہوں. اچھا, سمپل بات کی ان سے. تو خیر نا انہوں نے پہلے مجھے بتایا جی آپ ادھر سے آئے ہوئے, سارا کچھ انہوں نے صحیح بتایا. مجھے تو پتہ لگ گیا تھا کہ کیا چیز ہے, کیونکہ میرے اورے میں جو چیز آ رہی تھی مجھے وہ فیل ہو رہی تھی اپنے اورے میں کہ یار یہ چیز آ رہی ہے. اب جب یہ چیز ہو گئی تو انہوں نے بتایا جی یہ نا کچھ چیزوں پہ آپ سے نا بلیو نہیں کرتے جو ہے نا ان کے, تو یہ چاہتے ہیں کہ نا آپ سے نا کچھ نا سوالات کرنے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہر کے لوگ ہیں تو یہ نا اتنی آسانی سے بلیو نہیں کرتے, تو آپ ان کو کچھ نا ثبوت دیں اپنی کوئی نا پاورس کا. تو انہوں نے بولا بھائی آپ کو کیا ثبوت چاہیے. میں نے بولا جی ٹھیک ہے کوئی 2 ٹیسٹ ہیں وہ آپ کے لیتے ہیں ہم, تو پتہ لگ جائے گا اس چیز سے کہ اچھا وہاں پہ سارے بھی بیٹھے ہوئے تھے,
تو میں نے ان کو بولا لگے کہ ہم نا کہیں سیپریٹ چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے اس کو نا ڈسکو نے کہا نہیں جی سارے دے سامنے ہی ہوئے گا جو ہوئے گا, میں نا تسی میں نے کی سمجھا ہے. اچھا جی کر کے تو میں کہا چلو ٹھیک ہے. اب باہر کنسٹرکشن ہو رہی تھی, وہاں پہ نا روڑی پڑی ہوتی ہے, تو میں نے گن کے نا کوئی 6 یا 7 پتھر میں نے نا اٹھا کے نا میں نے اپنے رائٹ ہینڈ میں رکھ لیے اور گئے ان کے پاس. ان کو جا کے بولا جی یہ میرے ہاتھ میں آپ نے پہلے بتانے کے کیا ہے اور یہ نا کتنے ہیں, یہ میں نے کیا اٹھایا ہوا ہے اور یہ کتنی تعداد کیا ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ نے یہ اٹھایا ہوا ہے اور نا ان کی تعداد اتنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر دوبارہ میں گیا باہر. اب میں جب دوبارہ باہر گیا تو میں نے ایسی مٹھی بھری اور میں ایسی لے آیا. اچھا میں نے کہا جی اب آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں کیا لایا ہوں, اب آپ نے بتانا کہ اس کی تعداد کتنی ہے. نہیں بتا سکے. تو یہ کیسے ممکن ہے اگر ان کا رابطہ ہو رہا تھا آپ کے ہمزاد سے؟ جب میرے ہمزاد کو نہیں پتا کہ میں نے کتنے اٹھائے ہیں تو وہ اس کو کیسے بتائے گا؟ تو آپ نے اپنے ہمزاد سے کیسے ہائڈ کیا؟ میں نے ایسے ہاتھ ڈالا مٹھی میں, ٹھیک ہے نا, میں نے ایسے اٹھا لیے پتھر. ہاں اب مجھے تو نہیں پتا نا کہ یہ نا کتنے ہیں پتھر, نہیں نا پتا مجھے, تو میرا ہمزاد میں خود ہی ہوں نا, ہمزاد میرے اندر ہی ہے. یعنی جس چیز کا آپ کو بھی نالج نہیں ہے, جب مجھے نہیں پتا کہ یہ ہیں کتنے تو میرا ہمزاد اس کو کیا بتائے گا؟ اچھا میں سمجھ گئی ہوں. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہمزاد کی پاور بھی آپ سے زیادہ نہیں ہے, اور ہمزاد کی پاور اس صورت میں زیادہ نہیں ہے کہ جب وہ جو علیحدہ سے آپ کے سامنے نہ آ جائے. یہ علیحدہ سے سامنے بھی آ جاتے ہیں؟ ہاں یہ ہوتے ہیں, ریچولز ہوتے ہیں. سب سے پاورفل مخلوق یہی ہے. یعنی جنات سے بھی زیادہ؟ جنات سے تو بہت زیادہ ہے. کیسے, مطلب یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیا میں ایک عام انسان ہوں؟ آپ کا اپنا جسم لطیف ہے. وہ انسان میں اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے اور باقی کسی جاندار میں روح نہیں ڈالی, ان میں جان ڈالی ہے. ایسا مطلب ایک نارمل انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا ہمزاد آ جائے, کیا فیلنگ ہوگی اس وقت؟ یعنی آپ خود کو دیکھ رہے ہوں گے. ہمزاد ایسے نہیں آتا کسی کے سامنے. اچھا ہمزاد نہیں آتا, وہ جنات ہوتے ہیں جو کہ جو ہے نا شکل بدل کر آ جاتے ہیں, آپ کی بدل کے آ جاتے ہیں, کیونکہ نا ہمزاد آپ کا اپنا نا جسم لطیف ہے, وہ اس طریقے سے نہیں آتا. وہ زیادہ تر اگر آپ اس کو دیکھیں گی تو آپ اس کو خوابوں میں دیکھیں گی. یعنی کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے, آپ کہاں سے کہاں ہیں, آپ کس سے ملاقات کر کے آ رہی ہیں, تو وہ آپ کا جسم جو ہے نا لطیف جا رہا ہے, وہ آپ کی اسپرٹ ہے. سول تو آپ کی چلی گئی اوپر نا, جب آپ سوئے ہیں تو آپ 0.5% آپ ڈیڈ ہو گئے ہیں جب آپ سوئے ہیں تو, ٹھیک ہے نا. سول آپ کی گئی اوپر چلی گئی, وہ جو اسپرٹ ہے آپ کی وہ چکر لگا رہی ہے جدھر بھی اس کو جانا ہے. اب جو آپ کی باڈی ہے نا, اب یہاں پہ کیا کانسیپٹ آتا ہے, اب جو آپ کی باڈی ہے نا وہ ایک نا ایمٹی کنٹینر ہو جاتا ہے اس ٹائم. ہاں ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ نے وہ کوئی ریچول نہیں پرفارم کیا ہوا, یا آیت الکرسی پڑھی نہیں ہوئی, یا کچھ آپ نے ایسی کوئی ریمیڈیز نہیں کی, تو اب آپ کی باڈی ایک طرح سے نا ڈینجر زون پہ چل رہی ہے. وہاں پر آپ کوئی بھی آپ کی باڈی میں کوئی بھی ایسی چیز اندر داخل ہو گئی وہ باہر نکل سکتی ہے, اور اس کے امپیکٹ یہ پڑتے ہیں, اس کے امپیکٹ یہ پڑتے ہیں, یہ شاید ہی کسی نے کسی بھی جگہ پہ یہ والی بات بولی ہو, یہ میں آج بول رہا ہوں, اس کے امپیکٹ یہ پڑتے ہیں کہ انسان کو مختلف بیماریاں جنریٹ ہو جاتی ہیں انسان کے اندر. بیٹھے بیٹھے اچانک کیا ہوا یار, کینسر ڈائگنوز ہو گیا. کیسے ہو گیا یار؟ 2nd اسٹیج پہ, 3rd اسٹیج, 4th. وہ یہی وجہ ہے کہ ہم اس پروٹوکول کو فالو نہیں کر رہے. ہم سو گئے نا, نماز تو ہم نے پڑھی نہیں ماشاء اللہ سے. نماز تو ویسے بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہوں گے نا, معذرت کے ساتھ اگر ہے تو, مگر میں نے تو جتنا دیکھا ہے کوئی اتنی فوکس سے کوئی نہیں پڑھتا. اور جب رات کو سونا ہے تو سونے کی دعا بھی نہیں پڑھنی, نہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, نہ چاروں کل پڑھنی ہے. تو جب آپ نے ایسے سونا ہے ایک طرح سے ایمٹی کنٹینر کو چھوڑ کے سوئیں گے جب آپ, اور پھر آپ خواب بھی دیکھ رہے ہیں, آپ خواب میں کدھر ہیں, کبھی کہاں ہیں, کبھی کہاں ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہیں. یعنی آپ کا ہمزاد بھی آپ سے جدا ہو گیا, آپ کی روح بھی آپ سے جدا ہو گئی, تو وہ جو باڈی پڑی ہے وہ تو ایمٹی کنٹینر ہو گئی نا پھر. اب وہ جو نا مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, مگر ان کی ڈائمینشنز میں ہم تو ہے نا, ہم وہ ہماری ڈائمینشن میں ہے, ہم ان کی ڈائمینشن میں نہیں جا سکتے, مگر وہ ہماری ڈائمینشنز میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ والی پاورز دی ہیں. تو اگر وہ, سوری میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر آرام فرما رہے ہوں جہاں پر نیگیٹو انرجیز ہوں, یا پھر اگر آپ کسی ایسی جگہ پر آرام کر رہے ہوں جہاں پر کوئی نیگیٹو انرجی نہ ہو, اور آپ مثال کے طور پر کچھ پڑے بغیر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے سڈنلی, تو کوئی نیگیٹو انرجی کیونکہ وہاں پر ہوگی ہی نہیں تو شاید وہ آپ پہ اتنا اثر نہ کرے. نیگیٹو انرجی جو ہوتی ہے نا, اب جیسے کہ نیگیٹو انرجی کا جو مطلب ہے نا, نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اور وہ اس کی سوچ ہی ہوتی ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی. یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ اگر کہیں پہ نہیں بھی موجود نا تو وہ اس کو سونگ لیتی ہے, اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ والا شکار پڑا ہوا ہے میرا,
میں نے یہاں جانا ہے, یہ والی باڈی ایمٹی کنٹینر ہے. اب آپ دیکھیں یہ یورپ سائڈ پہ یہ جتنا بھی آپ باہر چلے ہیں دور, یہاں پہ زیادہ تر بیماریاں بھی زیادہ ہیں, لوگوں کی جو ہے نا اس طرح کی ڈیتھس ہوتی ہیں بعض اوقات کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کہ نا ان کی ڈیتھ 2 دن پہلے صحیح تھا. یہیں سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے. ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے حمیرہ عسکر کا, سیلیبریٹی ہیں, آج اس دنیا میں نہیں ہیں, اور ان کی ڈیتھ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے ہو گئی. اور مطلب آپ دیکھیں کہ ایک ڈیتھ ہوتی ہے نا جب نارملی اگر ہم جیسے واقعات سنتے ہیں, کرائم سین سنتے ہیں کہ کسی گھر میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تو ارد گرد لوگوں کو اسمیل آئی تو وہ پہنچ گئے, تو وہ ایک 2 دن کے بعد ہی وہ جنریٹ ہو جاتی ہے. لیکن ایک شخص, ایک انسان 6 ماہ سے لے کر 9 ماہ کی ڈیوریشن سے غائب ہے, اور 6 ماہ پہلے اس کی ڈیتھ کاز ہو چکی ہے, اور اس کے بعد وہاں پر کسی کو اسمیل بھی نہیں آئی, حتیٰ کہ کوئی اندر نہیں گیا یا وہ اس کے قریب نہیں گیا تو اس کو اسمیل نہیں آئی. تو یہ پھر کیسے ممکن ہے؟ یہ تو خیر ابھی تو کیس چل رہا ہے, پھر یہ تو آپ بڑے وہ اندر تک نہ کھرید رہی یہ والی بات ہو. تو یہ بات یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں کیس یہ اپنی جگہ چل رہا ہے, جو بھی ہوا ان کے ساتھ نہ جس طرح بھی ہوا تو بہت برا ہوا جو بھی ہوا ان کے ساتھ, بالکل اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. باقی بات پتہ ہے کیا ہے, دیکھیں جادو جو ہے نا, جادو آپ کے نا کئی قسم کے ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی کمیونٹیز اس کو یوز کر رہی ہیں جو کہ ہائی لیول کے جادو ہوتے ہیں. سب سے ہائی لیول کا جو جادو ہے نا وہ ہے قبالہ جادو, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ صرف اتنا ہی جانے کہ یہ جادو کا نام قبالہ ہے, یعنی کالا جادو, بلیک میجک ہی ہے یہ سارا. یہ بلیک میجک ہی ہوتا ہے. یہ آپ کا جو مسان کا جادو ہوتا ہے یہ بھی بلیک میجک ہوتا ہے. یہ جو آپ کا جو ہے نا سفلی جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ بھی بلیک میجک ہم اس کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ نے جو نا شیطان کو آپ نے اپنی جو ہے نا مطلب ایک طرح سے آپ نے اپنی اسپرٹ اس کو دے دینی ہے شیطان کو. روح تو آپ دے نہیں سکتے کسی کو, روح تو اللہ کی ہے. آپ نے اپنی اسپرٹ دے دینی ہے, آپ نے اپنا ہمزاد دے دینا. جب آپ نے مرنا ہے تو آپ کا ہمزاد اس کا ہے, شیطان کا ہے. اب پھر وہ اس کو جو ہے نا جو مرضی کرے اس کو, وہ پھر جو ہے نا آپ کی آخرت پہ سارا, جب آپ کی آخرت آنی ہے پھر اس کے اوپر آپ نے شیطان کے ساتھ ہی پھر اٹھنا ہے, کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا. میں سمجھ گئی ہوں. آپ نے حمیرہ کا نام سنتے ہی قبالہ کا ذکر کیا, کیا آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ان پر کوئی جادو تھا؟ جادو ہو سکتا ہے, جادو کی, کیونکہ جو پاسبلٹیز جو نظر آ رہی ہیں نا وہ جادو ہے. کیونکہ قبالہ کے اندر جو استعمال ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر ہمزاد یوز ہوتا ہے قبالہ کے اندر, ٹھیک ہے. جو دوسرے جادو ہوتے ہیں نا ان کے اندر آپ جنات یوز کرتے ہیں, جنات وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ عفریت جن اگر کوئی کر لے تو کر لے, نہیں تو نا عفریت جن تو بہت پاورفل ہوتا ہے وہ بھی, اور وہ اتنی آسانی سے جو ہے نا مطلب نہیں آتا انسانوں کی بستی میں. وہ اگر آ جائے تو وہ پھر چھوڑتا نہیں ہے, کیونکہ وہ نا بہت زیادہ نا طاقتور, وہ اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹائم میں 300-400 جنوں کو نہ سنبھال سکتا ہے آرام سے. ایک منٹ, ایک عفریت جن. یعنی اگر کسی کی کوئی مسٹری ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا جس کو ہم لوگ اکثر طبی موت بھی کہہ دیتے ہیں کہ طبی موت ہو گئی ہے, سوتے سوتے سو گیا, پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا, اچھا بلا ایک دم سے جان نکل گئی, تو یہ کیا جادو کے اثرات ہوتے ہیں؟ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں؟ 100% ہوتے ہیں. ایک ایسا ہی واقعہ ہے, اسٹوری ہے, کیا کہتے ہیں, بہت ایک یعنی کہ اسٹوری کی طرح کہ میں تو اس کو یہی بولوں گا, میرے سامنے تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا, اس طرح ہی ہوا تھا. ایک جو ہے نا صاحب تھے میرے دوست کے نا کزن تھے, وہ میں ان کا نام نہیں کوٹ کروں گا, تو وہ ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ وہ قبرستان گئے. قبرستان سے جب واپس آئے تو ان کا جو ہے نا بچہ بیمار ہو گیا تھا بڑا سخت قسم کا, ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ, انہوں نے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کرائے, ان کے ٹیسٹ وغیرہ سب چیزیں ان کی صحیح آ رہے ہیں, جو ٹیسٹ کروا رہے ہیں ٹھیک آ رہے ہیں. تو میرے دوست نے پھر مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے بولا یار ایسے کر کے مسئلہ ہے, تو اس سلسلے میں آپ کچھ دیکھ سکتے ہو, آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں نے جب دیکھا, تو جب دیکھ کے میں نے ان کو بولا, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو بولا یار آپ کی جو ان کی جوتی تھی نا, جوتی اور وہ نا جو پہن کے وہ گئے تھے نا قبرستان, میں نے ان کو بولا یار یہ آپ نے نا مجھے چیک کروانی ہے. جب میں نے ان کو دیکھا جوتی کو, وہ کیونکہ وہ جب پہن کے گئے تھے نا اس کے بعد انہوں نے وہ نا اتار کے رکھ دی تھی سائڈ میں, کیونکہ وہ کہیں آنے جانے کے لیے یوز کرتے تھے. تو ان کے ساتھ کوئی ایسا نا اتفاق نہیں ہوا کہ اس کے بعد وہ کہیں گئے ہوں, کیونکہ وہ جیسے واپس آئے نا قبرستان سے ان کا بیٹا, اس کے بعد وہ ہو گیا بیمار. اچھا, وہ کہیں نکلا نہیں. اب اس کی بیٹے کی جو جوتی تھی نا, ان کی بھی, اور ان کی جوتی میں تو کچھ نہیں مجھے ملا. جو ان کے بیٹے کی جو جوتی تھی نا وہاں پہ بلڈ کے نشان تھے جوتی کے نیچے. اچھا, ہاں. وہ اگر جو نا نیکڈ آئی جو ایک عام انسان ہے شاید اس کو نہ دیکھ سکے, مگر کیونکہ یہ ہماری فیلڈ ہے, ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں, پہچان ہمیں وہ اچھی ہو جاتی ہے. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے ان کو بولا کہ یار آپ جب گھر سے نکلے تھے, جب آپ قبرستان آئے ہیں, کیا آپ جب گھر سے نکلے تو آپ نے وہ آیت الکرسی اور دعا پڑھی تھی جب
ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں, کیا ہم جب قبرستان آئے تو ہم نے نا سلام کیا قبرستان میں, ٹھیک ہے نا, قبر والوں کو سلام کیا, اور کیا ہم حصار میں تھے؟ اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی نا, اب دیکھیں اس سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ ایک جن کا چھوٹا بچہ وہاں پہ سویا ہوا تھا, اچھا, اس پہ پیر آ گیا تھا بڑے بری طریقے سے. جو اس کی مدر تھی نا جننے کی, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا اس سے اپنا نا انتقام لے رہی تھی اس بچے سے کہ اس نے میرے بچے کو زخمی کیا. اچھا, اب دیکھیں یہ تو ایسی مخلوقات ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہیں, تو یہ تو کبھی بھی انہونی ہو سکتی ہے. نہیں نا, اس کا ایک حل دیا ہوا ہے نا, اس کا ایک حل ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ آپ اپنا نا حصار کر کے نکلیں, بالکل آپ اپنا آیت الکرسی پڑھ کے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, حمیرہ عسکر کی ڈیتھ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھا جائے نا تو یہ ایک جو ہے نا پر اسرار قسم کی ڈیتھ ہے. اس میں کوئی انسان کا ہاتھ تو واضح طور سے ڈائریکٹ تو نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ جو ڈیتھ ہے یہ نا وہ ڈیتھ ہے کہ ویسے اگر آپ دیکھیں ڈیتھ ہوتی ہے تو 2-3 دن میں ہی نا اتنی کی اسمیل پھیل جاتی ہے پورے علاقے میں یا پوری بلڈنگ میں پھیل جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کراچی میں آپ کو پتا ہے فلیٹ سسٹم ہے, اپارٹمنٹ ہے, تو وہاں تو یہ بہت جلدی اسمیل پھیلنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہماری سوچ سے پرے ہوتی ہیں. ابھی یہ آہستہ آہستہ آنے والے ٹائم میں نا یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی آہستہ آہستہ. کس قسم کی چیزیں؟ یعنی کہ یہ جو ڈائمینشنز ہیں نا, کچھ ایسی ڈائمینشن ہے جو کہ ہمیں ابھی نا نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, ہماری آنکھوں سے نا انویزیبل ہیں, وہ نا پردے ہیں ہماری آنکھوں کے آگے, ٹھیک ہے. یہ آنے والے ٹائم میں جیسے جیسے یہ جتنی زیادہ ہم جائیں گے نا اینڈ آف دا ٹائم کی طرف جاتے رہیں گے, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نا کھول دیں گے اللہ تعالیٰ, کھلتی رہیں گی آہستہ آہستہ کر کے کھلتی رہیں گی. دیکھیں اب جنات کتنے زیادہ اب شوز بھی ہونے لگ گئے, اس پہ لوگ بات بھی کرنے لگ گئے ہیں, پہلے لوگ اتنے نہیں کرتے تھے, بالکل, ٹھیک ہے نا. اسپرچولیزم کے اوپر لوگ بات کرنے لگ گئے ہیں, لوگ جادو پہ بات کرنے لگ گئے ہیں. یہ جادو کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. یہ پاورز ہوتی ہیں, یعنی کہ ایک جادو میں آپ نے نا عفریت جن استعمال کر لیا تو اس کی بھی یہ پاور ہے, مگر یہ جو پاور ہے نا جو کہ 8 مہینے تک آپ کی باڈی پڑی رہتی ہے اندر, یہ پاور وہ جادو کی ہوتی ہے جو کہ قبالہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر حمزات کا استعمال ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے قبالہ جادو کا جو ماہر ہوتا ہے نا, اس نے یہ کرنا ہوتا ہے جا کے ریچول کرنا ہوتا ہے قبرستان میں, اور اس نے کسی دوسرے کا حمزات مسخر کرنا ہوتا ہے. اس کا اپنا حمزات نہیں ہوتا, وہ اچھا وہ کسی دوسرے کا حمزات ہوتا ہے. کوئی 1 یا 2 حمزات اس کے پاس ہوتے ہیں, ایک ٹائم میں 2 بھی لوگ کر لیتے ہیں, جو کہ بہت سخت طبیعت کے ہوتے ہیں نا, وہ 2 بھی لوگ کر لیتے ہیں, مگر ایک حمزات بہت ہوتا ہے کسی کے پاس. اگر ایک حمزات بھی ہو نا کسی کے پاس, ایک حمزات آپ کے ہزاروں کے مجمع کو, ایک حمزات آپ کے ہزاروں کے مجمع کو آپ کی فیور میں کر سکتا ہے, لاکھوں کے مجمع کو بھی آپ کی فیور میں کر سکتا ہے. اچھا, ان کا دماغ موڑ سکتا ہے. انڈیا میں ایک الیکشن ہوئے تھے یو پی بہار کے, مجھے ایگزیکٹلی مجھے ان کا نام نہیں آتا نا کورٹ میں, وہاں پہ نا الیکشن سے پہلے کمپین ہوئی تھی, ایک پارٹی نے کی تھی, انہوں نے وہاں پہ نا ساری نا شراب لوگوں کو نا فری دی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, اور وہ پارٹی کا دور دور تک کوئی نہ اتنا چانس ہے کہ وہ پارٹی نے الیکشن جیتے گی, اور وہ سارے لوگوں نے ان کو آ کے ووٹ ڈالے تھے پارٹی. اس پارٹی کے ساتھ جو بندہ اٹیچ تھا اس کے پاس حمزات تھا, اور اس نے یہ نا ریچول پرفارم کیا تھا کہ جس کو بھی وہ شراب دی گئی تھی اس کا ذہن ایسا ڈائیورٹ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو گیا تھا. کیا بات ہے. اچھا, یعنی اگین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو حمیرہ کی جو ڈیتھ ہے اس میں اسمیل نہ آنا اتنے لمبے عرصے تک, اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر کوئی نیگیٹو جو ہے وہ انرجی کا استعمال کیا گیا, کسی قسم کا کوئی جادو کا استعمال کیا گیا, ایک نیگیٹو حصار تھا, ہاں, جس نے وہاں سے کوئی چیز کو باہر نہیں آنے دیا. ایگزیکٹلی, یعنی اس نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی, جب تک کہ اب یہ تو پتہ نہیں کہ کون کیا چاہتا تھا. ابھی تو جب ہمارے ادارے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اگر پتہ لگ گیا تو اچھی بات ہے, پتہ لگ جائے گا, نہیں تو یہ سب کرتے کون لوگ ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو شو کے شروع میں بات بتائی تھی, جیلس, حسد لیول ہے. یعنی کہ یہ ہمارے ارد گرد جو انسان موجود ہیں, ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست, اہل خانہ, ضروری نہیں ہوتا پتہ لگانا کہ یار یہ کون ہو سکتا ہے, یہ ہمارا رشتہ دار ہے, یہ ہمارا دوست. دیکھیں جتنا اونچا بندہ, جتنی اونچائی پہ بندہ ہوگا نا, اس پہ اتنا ہی. اچھا, ایک سیکنڈ, گہرا وار, ٹھیک ہے, مطلب ایک عام انسان تو یہی کر سکتا ہے کہ وہ کسی کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہے تو اس پہ آپ جادو کر دیں, اس کو ختم کر دیں یا اس کو نقصان پہنچا دیں. وہ جاتے جن کے پاس ہیں, جن کے پاس اتنی اسٹرانگ پاورز ہیں کہ وہ کسی کی جان لینے تک سے لے کر اتنی گرفت کر سکتے ہیں کہ اس کی خبر کسی کو نہ ہو, وہ ادارے کون سے ہیں؟ وہ ادارے پاکستان میں ہیں ہی نہیں. وہ ادارے یہاں پر کوئی بھی نہیں کر سکتا قبالہ.
قبالہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. قبالہ اگر کوئی کرتا بھی ہے نا تو وہ باہر سے ہوتا ہے, دور سے ہوتا ہے. یہ اپنا نا یہ بنگال میں ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں, اور یہ جو ہے نا ایجپشن, یہ ایجپٹ وغیرہ جو ہے نا, مصر وغیرہ, یہ یہیں سے شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کربلا سے, اور یہ نا ادھر سے یہ اپنا بغداد سٹی سے یہ لوگ, یہ سارے, یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا آؤٹ آف دی رینج ہیں یہ بندے. میں نے یہاں کے بندے نہیں ہیں. جو کوئی جادو کرتے ہیں وہ اکثر یہ بات میں نے لوگوں کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ سمندر پار تو کسی پر عمل نہیں ہو سکتا, اگر کوئی ملک سے باہر چلا جائے تو اس پر تو اس کے اثرات کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص کسی دوسرے ملک سے آپریٹ ہوئی ہوئی چیز کا شکار ہو جائے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہے نا ہمزاد کے لیے کسی بھی چیز کی یا جنات کے لیے کسی بھی چیز کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی جنات ہے, بات کر رہا ہوں, اور آپ اس کو کہتے ہیں جی میں نے فلانے ملک کی فلانی چائے پینی ہے, تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی 2 منٹ میں آ جاتی ہے. تو وہ ایسے ہاتھ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ آ جائے گا, وہ یہاں رکھ دے گا. تو اس کے لیے تو کوئی باؤنڈری نہیں نا, اس نے تو منگوا لیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کو بولے گا جی یہ میرا موکل ہے. موکل کو وہ بولتا ہے جی موکل کے لفظی معنی وکیل کے, وہ اس کا وکیل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہے وہ جنات ہی, مگر وہ جب اس کو موقع ملے گا نا تو وہ اس کو جو نا ہٹ کرے گا, مارے گا. وہ کو ظاہر سی بات ہے اس نے اس کو قید کیا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جنریشن کہیں نہ کہیں اس طرف جا رہی ہے کہ یہ قبالہ, اس قسم کی چیزیں, جادو, اور ان کو سیکھنے کے بعد دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے؟ جنریشن اس کا شکار ہو رہی ہے اور جا چکی ہے. 30-40% تک تو وہاں پہ پہنچ گئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا, ان کو ہم نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. ہم نے دوسری چیزوں کے بارے میں تو جنریشن کو بہت ایجوکیٹ کر دیا. کس چیز کے بارے میں ایجوکیٹ؟ اس کے بارے میں ایجوکیٹ ہی نہیں کیا ہم نے. اسپرچول ایجوکیشن کے بارے میں, اسپرچولزم کے بارے میں, ہم نے جادو جنات کے بارے میں, یا یہ جو اسپرچول جو تھیوری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے اکارڈنگلی نا فزکس کے اکارڈنگلی بھی ہم نے ان کو نہیں بتایا کسی بھی. یہ جو ہمارے اسکولوں میں جو کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, اگر ہم ایک سبجیکٹ اگر ہم نے اس کا رکھ لیتے ہیں, اس سے یہ ہوتی ہے کہ نالج مل جاتی ہے نا بچوں کو. اسپرچول ایجوکیشن کی ایک وہ نا نالج مل جاتی ہے کہ جی یہ کیا چیز ہے, جادو کیا چیز ہے, اور یہ نیگیٹو انرجی کیا ہے, آپ اپنا اورا کیسے کلین کر سکتے ہیں. اگر یہ اسٹوڈنٹس 9-10 کلاس میں اس کو سیکھنا شروع کریں گے, جب وہ یونیورسٹی کالج میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک لیول پہ چلے گئے ہوں گے نا, دوسرے تیسرے چوتھے لیول پہ چلے گئے. ان کو بھی پتا ہوگا یار, اگر ان کو کوئی آفر دے رہا ہے کہ جی آپ ادھر آؤ اور یہاں پر آ کے آپ ایسے کرو, آپ کو ہم یہ والی جاب دیں گے, اتنی سیلری دیں گے, یہ گاڑی دیں گے, آپ کو بنگلہ دیں گے, یعنی کہ آپ کو جب ایک آفر ہوگی اور اس کے بدلے میں آپ کو نیگیٹو چیزیں ساری کی ساری آپ کو پرفارم کرنی ہوگی, جب آپ کو سینس ہی نہیں ہوگی کہ یہ نیگیٹو ہے. یہ اشارہ ایلومیناٹیز کی طرف بھی ہے. ایلومیناٹیز کی طرف بھی ہے, وہ تو مطلب آئی ڈونٹ نو کہ if it exists or not, لیکن سننے میں تو ایسے ہی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سڈنلی بہت زیادہ امیر ہو گیا, اس کو بہت زیادہ فیم مل گئی, بہت پیسہ آ گیا, سب کچھ ہو گیا, تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے کام کرتا ہے. تو ہے اس کی, ظاہر سی بات ہے, ہم اس میں جو ہے نا وہ انکاری نہیں ہے اس چیز کے, اور یہ آپ کے معاشرے کو اندروں اندری نا ہٹ کر رہی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہماری یوتھ ہے, ہم اس کو نا ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے اس طرح. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوتھ انفیکٹ ان پاکستان, ہماری یوتھ کہیں نہ کہیں اس طرف جا رہی ہے؟ جا رہی ہے بھی, اور جا چکی ہے بھی, جا چکی ہے وہ, یعنی کہ ان کو نا پتہ نہیں ہے کہ ہم گئے ہوئے ہیں. مطلب ہمارے ارد گرد کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو مے بی سم ون از ورکنگ فار دیم. بالکل 101%. یعنی ہو سکتا نہیں, ہوں گے. دجال کا وقت بھی قریب آ رہا ہے. دجال کا وقت تو آنا ہی ہے, ظاہر سی بات ہے. یہ سارے دجال کے وقت سے پہلے کی یہ سب نشانیاں جو بھی ہو رہی ہیں بالکل بری ہو رہی ہیں. ایسے ہی ہے. آپ نے اورا کلین کرنے کی بات کی, اورا کلین کس طرح ہوتا ہے؟ بلکہ میں اس سے پہلے ایک کویسچن پٹ کرنا چاہوں گی کہ قبالہ جیسا ایسا جادو کہ جو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو وہ آپ پر ہٹ کر سکتا ہے, اس طرح کے جادو سے, اس طرح کے معاملات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کا جو نا یہ جادو وغیرہ جو ہوتی ہے نا, یہ جو جادو جنات وغیرہ, اور یہ آپ کو جب نا ہٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, یہ آپ کے جب آپ کا اورا بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے نا, تو زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو تب ہٹ کرتے ہیں. اورا کمزور کیسے ہوتا ہے؟ اورا ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ اورا ہوتا کیا ہے؟ اورا ایک جو ہے نا, ایک نا نور ہے جو کہ انسان کے 3 سے 4 میٹر کی جو ہے نا لائن میں راؤنڈ کے اندر ایک نا سرکل میں بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا سیٹرن کے ارد گرد جو بنی ہوتی ہے ایسے پٹی, یہ ہر انسان کے ارد گرد بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جو ہمیں ایک عام آنکھ کو نظر نہیں آتا, ہمیں تو نظر نہیں آتا. اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ جو نا ریچول کر رہے ہیں, جو آپ ریاضت کر رہے ہیں, جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو آپ نا ذکر اذکار کر رہے ہیں, اور آپ کس نیت سے کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا, ایک ہوتا ہے نماز ادا کرنا. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نے آج تک نماز ادا نہیں کی ہوگی شاید, بہت
بہت کم لوگ ہوں گے اگر کسی نے وہ ادا کی ہوگی, مگر میں جنرل بات کر رہا ہوں. بس فرض ادا کرنا ہے, لگتا ہے جیسے کوئی قرض ادا کرنا ہے. نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنا اور نا نماز ادا کرنے میں نا بہت فرق ہے. اگر ہم کبھی اللہ کی محبت میں ہم نے جس دن نماز پڑھنا شروع کر دی نا, تو اس دن یہ چیزیں نا ہمارے سامنے ایگزسٹ نہیں کریں گی. مگر وہی بات آ جاتی ہے نا, جب انسان اپنی انسانیت کے نہیں اس کو تقاضوں کو پورا کرتا تو پھر یہ چیزیں ہٹ کرتی ہیں. یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا کسی ایک ڈفرینٹ طرح سے, یہ نہیں کہ صرف آپ بس ایک یعنی پرفارم کر رہے ہیں ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو, ان کو سمجھ کر کرنا آپ کے اورا کو کسی حد تک اسٹرانگ کر دیتا ہے. اور یہ آپ نے یہ مانگنا اللہ سے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اپنی طرف مخاطب کریں, آپ مجھے اپنی طرف کریں تاکہ میں ہوں آپ کے. آپ کی چاہت سے کچھ نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا کہ آپ ان کی طرف نہ ہوں. میری ایک فرینڈ ہے, بچپن کی دوست ہے, اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ 3 سال بعد اس کے گھر اولاد ہوئی, بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ صحت مند بیٹا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور اس کا بیٹا 2 سے 3 دن کے بعد سڈنلی اس کی باڈی میں عجیب قسم کی کوئی حرکت ہوئی. وہ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے, اس کے ٹیسٹ جب تک آنے تھے اس سے پہلے ہی اس کا جسم کالا پڑ گیا اور اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. جب اس کے ٹیسٹ آئے تو پتہ چلا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے. پھر 1 مہینے بعد کچھ ٹیسٹ آنے تھے, 1 ماہ بعد جب وہ ٹیسٹ آئے تو وہ بھی کلیئر تھے. ڈاکٹرز نے کلیم کیا کہ بچہ تو ان ڈائگنوزڈ ہی دنیا سے چلا گیا ہے. یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کی دوست ہیں, ان کا یہ پہلا بیبی تھا. پہلا بیبی تھا. اچھا, اور اس سے پہلے کبھی کوئی مس کیریج وغیرہ ہوا تھا ان کا؟ 3 سال تو مطلب کوئی آثار ہی نہیں پیدا ہوا. کوئی آثار نہیں تھا. اب یہ جو کیس ہوتا ہے نا, یہ کیس ہوتا ہے ایک, میں آپ کو ایک نام بتا دیتا ہوں اس کا. ایک ہوتی ہے 18 کی ڈائن, اس کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, 18 کی ڈائن. یہ ایک نا 18 کی ایک بیماری ٹائپ ہوتی ہے. یہ نا بچوں کا جو وہ بلڈ ہوتا ہے نا, جب وہ نا ماں کے پیٹ میں بھی ہوتے ہیں بچے, وہ تب بھی ان کا جو بلڈ ہوتا ہے نا, یہ نا بچہ پورا کا پورا چوس لیتی ہے. اچھا, ہاں, یہ بچہ پورا چوس لیتے. یا اگر وہ ان کیس وہ بچہ دنیا میں آ بھی گیا اور اگر اس کی نظر ہے تو وہ اس کو تب بھی اس کو جو ہے نا اس کا خون پورا کا پورا چوس لیتی ہے اور اس کا پتہ نہیں لگتا. یہ ایک جو 18 کی ڈائن کے ایک نا نظر میں آ جائے نا, جب کوئی بھی آ جائے کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ اس کا گزر ہو, آپ وہاں پہ چلی گئی, آپ نے وہاں پہ نہیں احتیاط کی, تو یہ ایک جو ہے نا آپ کو ایک وہ ہٹ ہے جو آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیا یہ جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے؟ یہ جینیٹیکلی ہو سکتا ہے. اب یہ تو حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کے دور کی ہے یہ تو 18 کی ڈائن. آپ علیہ السلام کے پاس 40 عفریت جن تھے جو کہ آپ کے تابع تھے. باقی جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے سب کو بلایا, آؤ, یہ نہیں آئی. آپ نے 40 عفریت جن بھیجے, اچھا جاؤ اس کو لے کے آؤ پکڑ کے. اس کو بڑی مشکل سے اس کو پکڑ کے لے کے آئے. عفریت جن جو کہ خود اتنا طاقتور ہے, جو کہ دیو مانند ہوتا ہے, وہ اس کو اتنی مشکل سے پکڑ کے لے کے آئے. آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی, اس نے نہیں لی. اس نے کہا نہیں, میں نے نہیں لینی اسلام کی دعوت. اور یہ تب سے ہی یہ نا مطلب اپنا نا شیطان کی پیروکار ہے. اور اس نے کہا تھا کہ جی میرا یہ کام ہے کہ جو بھی کوئی اپنا نا ابن آدم کا بچہ جو بھی کوئی آتا ہے اس دنیا میں اس کو اس دنیا میں آنے نہیں دیتی اگر میری نظر پڑ جائے. اس کی ماں پہ یا اس کے اوپر اگر اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض جو نا ہماری نا خواتین ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ نا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نہ پیدا ہونے سے پہلے ان کا نا مس کیریج ہو جاتا ہے. بعض اوقات 2 تیسرے مہینے میں مس کیریج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ آپ کو نا آپ کو نا پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کو 10 سال گزر جاتے ہیں, 11 سال گزر جاتے ہیں. یہ بھی 18 کی بیماری ہے. یہ ساری کی ساری جو اس کی جو جڑ ہے نا وہ یہی ہے. یہ آپ کو مختلف روٹ سے نا یہ آپ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے, جس کو پھر ہم لوگ سائنٹیفک رنگ دے دیتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے انکمپلیٹ نہیں بنایا, یہ بات آپ یاد رکھیے گا. جو کہتا ہے نا کہ نا انسان انکمپلیٹ ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. انسان کو اللہ نے نا انکمپلیٹ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا اس طرح سے انسان کے. ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کہ اب یہ ایب نارمل کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کہیں نہ کہیں غلطی ہے, کچھ نہ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ. رائٹ, ٹیک کیئر ویسے نہیں ہوئی, کوئی معاملہ تو روحانی طور سے ہو سکتا ہے مسئلہ. کیا پتا کوئی وہ ایسا حملہ ہوا ہو روحانی طور سے کہ وہ زندگی تو اس کی بچ گئی ہو مگر وہ ویسے ڈیمیج ہو گیا ہو. بچت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کل تو یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے. بچت ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ جو چیزیں ہیں نا, ہم ان کو زیادہ تر جو ہے نا اپنے گھر کو, فیملی کو, اس کو زیادہ تر پہلی چیز یہ کہ ہم نا زیادہ ظاہر نہ کریں. ہم اس کو چھپا کے رکھے تو زیادہ بہتر ہے, جب تک کہ ہمیں پکا شورٹی نہ ہو جائے کہ نہیں یار اب نا اللہ کا کرم ہو جائے گا, اب کوئی مسئلہ نہیں. مگر پھر بھی جو آپ نے جب چلنا ہے نا دین کے اوپر, اسلام کے اوپر, نماز پڑھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اس کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ نا نماز پڑھیں, ریچولس کریں, آپ اپنا وظائف کریں,
آپ اس کو پڑھتے رہیں. اور آپ کے اس پروگرام میں ایک نا بڑا خاص ایک نا ریچول بتا دیتا ہوں. یہ نا اس چیز کے لیے ہوتا ہے, بڑا نا بہت خاص ہے کہ اگر نا کسی بھی نا خواتین کو اگر یہ والا مسئلہ ہوتا ہے, 18 کی ڈائن آپ کے پیچھے پڑ جائے, یہ یعنی کہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نا شروع کی جو نا پریکویشنز ہوتی ہیں نا, کہ یعنی کہ زیادہ کوئی نا مسئلہ نہ ہو, خراب نہ ہو کوئی مسئلہ, یعنی کہ آگے کوئی نا اپنا نا نظر نہ پڑے اس کی, تو یہ نا اس کے لیے سیفٹی ہوتی ہے. اگر آپ نا ہٹ ہو چکے ہیں اس کے لیے پھر دوسری ریمیڈیز ہوتی ہیں, وہ اور طریقے کار ہوتے ہیں. اگر آپ ہٹ نہیں ہوئے, یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی جو ہے نا نظر سے بچ سکتے ہیں. آپ نے سورۃ الکوثر جو ہے آپ نے 129 دفعہ پڑھنی ہے عصر کی نماز کے بعد, اور پانی میں دم کر کے آپ نے وہ والا پانی استعمال کرنا ہے. جن کی بھی نئی شادی ہوتی ہے اور ان کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی, وہ یہ استعمال کریں, ٹھیک ہے نا, خواتین وہ یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. سورۃ کوثر, ہاں بس یہ صرف سورۃ کوثر. اور اگر کوئی اس کا شکار ہو جائے تو پھر اس کا پورا ایک نا مکمل اس کا نا پروسیس ہوتا ہے. اس میں کچھ ڈائٹس ہوتی ہیں, کچھ ان کو نا نقش دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نقش ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا آپ کو نا قرآنی وظائف کے اوپر, قرآنی صورتوں کے اوپر بنے ہوتے ہیں. نقش وہ ان کو کہتے ہیں جو کہ نا اپنا نا علم العدد سے بنے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اعداد لکھے ہوتے ہیں اس میں. اب ایک سورت ہے نا سورۃ الکوثر, اس کے جو اعداد ہیں, اب اس کے اعداد کو لیں گے, ٹھیک ہے نا, اس کے اعداد کو لے کے جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں ان کے نام کے اعداد لیں گے, آپ جس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں اس مقصد کے اعداد لیں گے, آپ ان کو جو ہے اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھیں گے. پھر اس کے لیے اسپیشل ٹائم ہوتا ہے, ڈے ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے, ساتھ ہوتی ہے, اس میں نہ خوشبو ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے اس کے حساب سے ایک وہ نہ تیار کر لینا ہوتا ہے نقش, وہ تیار کر کے آپ ان کو دیں گے کہ جی آپ اس سے ڈیمیج ہو چکے ہیں, اب آپ کے لیے ایک طرح سے دوائی کا کام کریں. کئی واقعات اس طرح کے ہیں کہ ابھی جیسے کہ آپ نے یہ والی بات بتائی, ایسے میرے دوست کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. ان کو 10 سال سے ان کی نا اولاد نہیں تھی, تو وہ کافی پریشان تھے, ڈاکٹر پہ بھی گئے, وہاں پر بھی کوشش کی انہوں نے اس چیز کی کہ یار یہ چیز ہو جائے. اب وہ یہاں تک ہو گئے تھے کہ وہ جو ہے نا مطلب جو ہوتا ہے نا ان کا نا ٹیوب وغیرہ والا جو ایک نا پروسیجر ہوتا ہے کہ نا ٹیوب سے جو کرتے ہیں وہ, اس کو مجھے نا ان ڈیٹیل نہیں مجھے اس کی پتا, تو وہ نا وہاں پر اپنا کرنا چاہتے تھے کہ یار کہ نا اس قسم سے کچھ اگر کچھ ہو جائے اس طرح تو ہم نا اس طرف آ جائیں. تو جب انہوں نے مجھ سے ڈسکس کی تو کچھ چند چیزیں تھیں, کچھ وہ میں نے ان کو بتایا کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہی والا مسئلہ تھا, تو انہوں نے اس کو ریمیڈی کو پرفارم کیا. دیکھیں میرا کام ہے بتانا, ہاں آگے پرفارم تو اب جب آپ نے اس کو صحیح طریقے جب آپ اس کو پرفارم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا, تو ماشاء اللہ سے آج وہ اپنی لائف میں اچھا چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں روحانیت کے اندر. میں ڈاکٹر صاحب یقین کریں آج کا میرا جو پروگرام ہے نا, یہ جتنے بھی لوگ دیکھیں گے ان سب کے لیے ہیلنگ ہے. میں نے مطلب آپ کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ شفا بخش بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنا کرم کیا ہے, اور ماشاء اللہ سے جتنے بھی آپ نے چیزیں بتائی ہیں اور جو ڈیٹیلز بتائی ہیں یہ واقعی میں نہیں ڈسکس ہوتی ہیں, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. بس ایسے ہی آپ کے ساتھ بیماریاں جڑ جاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید ٹینشن کی وجہ سے ہو گیا, پریشانی کی وجہ سے ہو گیا, جبکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جس طرح سے انہوں نے آج ہمیں بتایا, یہ ہمارے پروگرام کا آج بہت امپورٹنٹ حصہ اس میں یہ تھا کہ ہمیں بیماریاں کیوں لگتی ہیں. تو اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں, قرآن و حدیث میں بتائی ہوئی چیزیں اگر آپ لوگ ادا کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں, تو آپ بہت ساری بیماریوں سے, تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں اینڈ پلیز اسٹے کنیکٹڈ ود اللہ تعالیٰ, اٹ ہیلپس یو. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسٹوری میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.